جی ساحل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطلب ساحل بھائی، میں تھوڑا سا اختلافی نوٹ پہ بات کروں گا، دل آزاری ہو تو معذرت کرتا ہوں۔ آپ کا فلسفہ بہت خوبصورت ہے، دجال کے بارے میں بالخصوص جو آپ باتیں کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہے، اور وہ ٹاپک کی بہت انٹرسٹنگ بناتے ہیں آپ، اس کے لیے آپ کا شکریہ، جو ایفرٹ ہے آپ کا۔ اچھا، ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، تو اس وقت جو منسٹر تھے فواد چودھری، تو انہوں نے یہ لا پاس کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کا فکس کیلنڈر ہو، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، یا سیٹلائٹ کو استعمال کر کے چاند کی گروتھ کے حساب سے آپ عید ڈکلیئر کریں۔ تو اس وقت تو آپ جیسے جتنے بھی اسکالرس ہیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا۔ ایک ہیں تو آپ کہتے ہیں زرداری، نواز شریف اور عمران خان، آپ تینوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں۔ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے، اس جنگ کے اندر فلسفہ پیش کرنا چاہیے یا حکمت سکھانی چاہیے؟ یہ میرے سوال ہے، شکریہ۔ یار بڑا ہی اچھی بات کی آپ نے، اور خدا کا واسطہ اختلاف بند مت کیجیے گا۔ امیزنگ پوائنٹ آف ویو، جو آپ نے ایک بہت ہی کرٹیکل نرو کے اوپر ریفرنس دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بڑا ریئر ہے یہ بات سننا۔ آپ سوچنے والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ کیا ملک واقعی حالت جنگ میں، کیا قوم مسلم اسلامک امہ جو ہے وہ بھی حالت جنگ میں؟ تو یس، آئی بلیو دیٹ، آئی اگری وتھ یو۔ پاکستان کے اندر کیا حالت جنگ ہے؟ یہ آرگیومنٹ کین بی میڈ آن ایدر سائڈ کہ نہیں زبردستی نہ امپوز کرو وہ والی شریعہ کے احکام جو صرف جنگ کے احکام میں ہوتے ہیں، تو نہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ جینوئن اسکالرشپ، چلیں میرے خیال سے وہ جینوئن ہے، آپ کے خیال سے نہیں بھی صحیح، کہ وہ یہ آرگیومنٹ بہت اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتی ہے، اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی کوئی نہیں دیتا کہ امت مسلمہ واقعی ایز این امہ حالت جنگ میں ہی ہے، وہ والے شرعی احکام ہی اطلاق کروائیں کہ جنگ کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ جنگ کی شریعہ آپ کو کوئی اور احکامی معاملات ہوتے ہیں، اور امن کے کوئی اور احکامی معاملات۔ میں اسی لیے تو یہ نیشن سٹیٹ کے خلاف ہوں، کیونکہ شریعت کی بہت بڑی امپلیکیشن چینج ہوتی ہے کہ ایک ملک جنگ میں دوسرا نہیں ہے، تو مسئلہ آئے گا نا پھر، کیونکہ جنگ کی شریعہ اور ہے اور امن کی شریعہ اور ہے۔ So it's a debate I don't want to have unless we have enough time and we have enough we have a clear premise and a topic designated for this کہ بھائی اس بارے میں ہی بات ہوگی، تھاٹ بلڈنگ اسی لیول پہ کریں گے۔ اس وقت میں اور آپ ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ابھی یہ کرتے ہیں کہ آر یو فار دیٹ آرگیومنٹ کہ کیا امت واقعی حالت جنگ میں؟ تو پھر تو کہانی کوئی اور ہی لیول پہ میں لے کے جاؤں۔ Are you for that argument کہ مسلم حالت جنگ میں؟ جی ہاں، ایگری کرتا ہوں۔ تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے آپ ایک عید آج کر رہے ہیں، ایک عید کل کریں اور ایک عید پرسوں کریں، یو نو دیٹ رائٹ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو لوکل مفتی میرا کافی ہے میرے لیے، پھر میرے لیے میری اپنی گواہی بھی کافی ہے، مطلب میں کسی ایک بندے کی بھی گواہی لے لوں بھی کافی ہے۔ حالت جنگ کے معاملات کوئی اور ہی لیول پہ، یو ہیو ٹو نو what goes on in those stipulations۔ مگر میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ چونکہ میں نے کہہ دیا حالت جنگ میں تو ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا نا۔ وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ لیجیٹمیٹ اینڈ ویریفائڈ اسکالرشپ بیس جو کہ ڈکلیئر کرے کہ ہاں جی مسلمان واقعی حالت جنگ کی، جسے ایمرجنسی ڈکلیئر کہتے ہیں نا، کہ مسلمان وہ والی ایمرجنسی ڈکلیئر کروا دیں کہ جو کہ شریعہ کے وہ والے اصول ٹریگر کرواتے ہیں، ٹوٹلی ڈفرنٹ اصول ہیں وہ شریعہ کے۔ اس کیس کے اندر کسی بھی قسم کی یہ بحث نہیں ہو رہی کہ جو میں اس وقت شروع میں کر رہا تھا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، حکومت کی یہ پالیسی ہے اتنی، وہ تو کہانی ختم کر دی پھر ہم نے۔ وی آر ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ، کیونکہ پھر ہم دونوں کو پتا ہے کہ حالت جنگ کے اندر کیا کیا آزادیاں ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے دی ہوئی ہیں کہ جب تک حالت جنگ ہے، کہ جو حرام حلال کے اوپر بھی کافی ساری لینینسی اور کافی جگہوں پہ کچھ ایسی جگہوں پہ اسٹرکٹنس دکھاتا ہے جہاں پہ لینینسی عمومی طور پہ ہے۔ یہاں پہ آ کے میرے اوپر لینینسی آتی ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، سمجھ رہے؟ میں اس لیے تو آپ کے اس کوشچن کو اتنا زیادہ سراہ رہا ہوں کیونکہ اٹ ہٹس دا ڈیپر سینٹ۔ میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلم حالت جنگ میں، کبھی بھی کسی بھی میں نے کبھی بھی کسی سیشن میں نہیں بولا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز مائی یوتھ کہ ہیں یہ کیا ہوا، آپ نے پیراڈائم شفٹ کر دی شروع میں، تو ہم تو پہلے یہ کنوینس کریں گے لوگوں کو کہ ہم حالت جنگ میں، اس کے بعد سارا کچھ کریں گے، اور پھر جب امن آئے گا تو کیا پھر واپس دوبارہ سے تھاٹ بلڈنگ کی ٹریننگ کریں گے کہ امن میں کیا ہوتا ہے؟ سو آئی ایم لیٹنگ دیم پلے دس اسمپشن کہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہے، تو چلو حالت جنگ میں نہ ہو تو پھر اسٹرکٹ شریعہ آتی ہے آپ کو، پھر تو ایک بہت ہی بڑا لیجسلیٹر کا پورا 500 صفحوں کا مینول آتا ہے آپ کے اوپر، 5000 صفحوں کا،
کہ حالت امن کے اندر جو اسٹرکٹنس ہے اسلام کی وہ پوری کرو پھر. ٹھیک ہے, یہ اصل میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے یہ خالی ڈسکشن پوری کر لیتے ہیں تاکہ لوگ سن رہے ہیں, سنیں گے بھی, ان کو پتا ہو, اٹس اے پبلک فورم, دیٹ یو ایز مسلمس, all of us need to know کہ حالت جنگ کے اوپر کیا پیراڈائم شفٹ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے مسلمانوں کو, نبی اسلام نے کیا ڈیکلریشن دی ہیں, اسٹیپولیشن کی بلیک اینڈ وائٹ کوڈنگ بدل جاتی ہے جب ڈکلیئر ہو جائے کہ ہاں جی جنگ اس وقت ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے, حالت جنگ میں مسلمان کسی اور طریقے سے بہیو کرتا ہے, شریعت کا اطلاق کئی جگہوں کے اوپر بالکل فرق ہو جاتا ہے. مگر مین اسٹریم اسکالرشپ پاکستان کی, زیادہ تر ملکوں کی, یہ پوری طریقے سے وثوق سے بتائی جا رہی ہے عوام کو, جس کو میں نہیں مانتا بائی دا وے, اینڈ یو مائٹ ہیو نوٹس دیٹ, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 آنکھیں بند رکھو, کوئی حالت جنگ نہیں ہے, یہ امن کے ہی سارے کے سارے معاملات اطلاق ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے, آپ لوگ سمجھ لیں آپ امن میں ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں, مگر سمجھ لیں, آپ نے عوام کو بھی سمجھا دیا, تو پھر وہی والی اسٹرکٹ والی شریعت نافذ کریں نا, امن والی اسٹرکٹ, پھر لگائیں پھر والے تمام حدود, پھر لگائیں کوڑے اس بندے کو جس نے گواہیاں دی ہیں, بلائیں اس کو, پھر پوری طریقے سے سزائیں دیں کہ ہم تیری گواہی جھوٹی ثابت کریں گے, پہلے ثابت کریں گے نا, پھر لگے پوری امت کو تو نے جو ہے نا ایک روزہ کھایا, اس کا کفارہ دلوائیں, پورا کا پورا کفارہ ہوگا, پھر دونوں طرف سے مطلب آدھی گیم نہیں کھیلیں گے پھر ہم, مگر دونوں طرف سے کام نہیں ہو رہا ہے, یاد رکھیے گا, نہ اس حالت جنگ والا کام ہو رہا ہے نہ حالت امن والا کام ہو رہا ہے. یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں, فتویٰ کلیئرلی ہونا چاہیے تھا کہ اس کو یہ والی حد لگتی ہے اس کے اوپر, اس کو کفارہ تو لگتا ہے نا, ایٹ لیسٹ کے پی کے والوں کا روزے کا تو کفارہ لگتا ہے نا, اس نے روزہ کھایا, پھر سمجھ رہے ہیں, گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, پھر پورا اطلاق کروائیں, نہیں صاحب کے ساتھ مولوی چپ, امت نے کنفیوز ہونا ہی ہے. اسلام کی پوری لیجسلیشن نیچے تک بتائی ہی نہیں جاتی کہ اگر یہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے, کس بیس پہ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اس وقت ایمرجنسی نہیں ہے, تو چلیں پھر وہ پورا کا پورا ایک ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہی دے دیں. مگر ایک بھی ممبر پہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بھئی اس کی لاسٹ نوڈ تک کی فالوئنگ کی, زیادہ لمبی بھی نہیں ہے, 4-5 حصے ہی ہیں, وہ پورے کرنے پڑیں گے. پھر کے پی کے کی گورنمنٹ بھی اور تمام علماء کرام لائن حاضر ہوں گے پوری طریقے سے, پھر عبرت کا نشان بنایا جائے کہ آپ کو پتا ہے کفارہ کتنا ہوتا ہے, آئیں شاباش, پوری امت کو پتا ہو کتنا کفارہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اگر ایسی باتیں پھیلائی جائیں. نہیں, مگر نہیں نہ ہو رہا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا. So your question is pertinent to the very core of that thought that I'm trying to build. That's why I'm building up on it. مگر آپ اور میں دونوں کو پتا ہے کہ حالت جنگ کو سائڈ پہ کر دیں, وہ میں اور آپ اور جسے کہتے ہیں نا سملر تھنکنگ پیٹرنز جو ہیں وہ ایک الگ طریقے سے اپنے اوپر پہ وہی والی چیزیں اطلاق کروائیں گے, پھر وہ والی اسٹرکٹنس بھی وہ والے کام بھی کرنے پڑیں گے تو حالت جنگ میں کرنے پڑتے ہیں مسلمان کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے. So I forgot the first part of your question. Can you repeat the first part of your question? ہاں, فواد چودھری نے جب کہہ دیا تھا کہ ہم سائنس کی کیلنڈر کی بیس پہ چلیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, I don't know why are we assuming that meteorology اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. We are assuming that کہ سمجھ لیں دو چیزیں, کہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ اب کوئی ایرر کا مسئلہ نہیں ہے اس میں, یہ ہوا نہیں ابھی تک. You go a little deep تو آپ کو پتہ چل جائے گا they're also speculating at a lot of levels. سمجھ لیں کہ وہ پہنچ چکی ہے. مگر حدیثوں کی جو ہمارے پاس لٹریچر کے اندر جو اس کیس کے اوپر جس اینگل سے جتنی حدیثیں مل چکی ہیں وہ اس علم فلکیات کی ضرورت کو ناقص کر دیتی ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. تینوں کنڈیشنز کے if statements حدیث کے اندر موجود ہیں. علم فلکیات بھی تینوں کنڈیشنز ہی بتاتا ہے, حدیث بھی تینوں کنڈیشنز کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے, تو بس پھر ضرورت ہی نہیں تھی. اب رہی بات جاتی ہے کہ علم فلکیات اس مفروضے پہ آتا ہے جس کی وجہ سے میں بار بار بولی جا رہا ہوں کہ نہیں ایک عید ہونی ضروری ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ایک صرف اللہ ہے ہمارا, باقی کچھ بھی ویرائٹی میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب کسی بھی لیول کے اوپر یہ مت سوچیے کہ علم فلکیات, کیونکہ ہمیں پتا ہے, فواد چودھری کا بھی پتا ہے, خیر اس بیچارے کو میں کیا کہوں, I don't wanna name any people here. All of these people they do not understand the criticality کہ اگر اسلام کے اوپر نقب لگ گئی تو مسئلہ کیا ہے, ان کو کیا پتا. They proven on their life records کہ وہ اسلام کے اوپر سیریس نہیں ہے. So I'm not going to say کہ oh یار اس کو پتا ہے, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ایسے solid arguments from the real serious scholarship سے لینے پڑیں گے. serious scholarship کے علاوہ آپ کسی سے اسلام کے معاملات کے اوپر بحث مباحثہ نہ کریں. اور فواد چودھری is not a serious scholar nor a scholar nor a serious person. اوکے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی لیول پہ غیبت کا ایلیمنٹ نہ آئے. تو میں خالی
सीरियसनेस और स्कॉलरशिप के ऊपर बात कर रहा हूँ. So since he's not qualified to be a serious person, nor a scholar, nor a scientist, so I'm going to say, okay, गवर्नमेंट ने ये बात की है तो मैं बैक कैसे कर दूं? मैं तो उसके खिलाफ जा रहा हूँ कि भैया इसकी जरूरत नहीं है. कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जो कि रिडंडेंट हैं इस्लाम में. हदीसें खुद एक ऑर्डिनेंस का काम दे रही हैं. बादल हो, फुल कवर हो, क्लाउड कवर हो, तो क्या आप रोजे रखते रहेंगे? 35 नहीं, 30 मैक्स. अल्लाह हाफिज, कोई मसला नहीं. ये कहते हैं नहीं एक ईद होनी सबकी जरूरी है. ऐसी कोई जरूरत नहीं है इस्लाम में. एक ईद होनी जरूरी नहीं है. ओके, सो ये जिस फलसफे को कोर कर रहे हैं कि मुसलमान उम्मत यकजहती में आए और एक मैसेज जाए पूरी दुनिया को, ईद जैसे मौके के ऊपर जो मैसेज ये लोग देते हैं, अल्लाह ना ही करेगा वो दुनिया को जाए. या अपना अपना खेलो, अपने खानदानों में गुम हो जाओ. ईद वाले दिन हम सबको एटलीस्ट अगले 5-7 साल तक ईद की डायरेक्शन जो है ना, हमें अपने यमन और फलस्तीन की तरफ करनी चाहिए कि ईद आइए, वो बेचारे गैर मुस्लिम मेरे बच्चों को पालने के लिए बैठे हुए उधर पैसे दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को ईदियां देते हैं फिर के. गैर मुस्लिम यूएन के फंड जा रहे हैं. हमारी गैरत इतनी जमीन पे गिरी हुई है कि मेरे मुसलमान उनको जा जाके ज़कातें लेनी पड़ रही हैं, यूएन के चंदे पे पल रहे हैं बच्चे, और हम अपने बच्चों को ऊपर निछावर खाने में बड़ी खुशी हो रही है. ईद हो रही है हमारी. ईद अगर वन ईद करनी है तो फिर वन मैसेज इस तरीके से दिया जाता. अगर ये वाले फलसफे पे जाना है तो पूरी तरह है फिर उस फलसफे पे. ये क्या हुआ कि हमने खाली एक डेट इकट्ठी करनी है, बाकी जो कि एक ही डेट पे ईद करेंगे, वरना और कुछ एक तौर पे नहीं करेंगे. तो इट्स अ मैटर ऑफ डिटरमिनिंग द सीरियसनेस ऑफ स्कॉलरशिप. और स्कॉलरशिप का मतलब दाढ़ी और पगड़ी नहीं है. इमाम काबा भी इस वक्त MBS के लिए दुआएं करवाता रहा है. आपने नोट किया होगा उम्रे की दुआएं क्या हुई हैं रमजान में. बस सीरियसनेस देखने के लिए आपको पता चलना चाहिए, आपका वर्ल्ड व्यू क्लियर होना चाहिए. जिसका वर्ल्ड व्यू नहीं क्लियर, उसको ये नहीं पता कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इस्लाम में पॉलिटिकल साइंस क्या है, और चल क्या रहा है निजाम, इसको दीन बोलते हैं ना पॉलिटिक्स को. वो दीन कौन से चल रहे हैं इस वक्त? तो आपको फिर देखना पड़ेगा भाई, या तो आप फिर उस तरफ जाएं उनकी पूरी तरफ, या फिर पूरी तरफ वहां से निकलें. आधे आधा खेलेंगे तो इस पे तो सूरह बकरा का पहला रुकू ही आधे आधे खेलने वालों पे. ये आधे आधे खेलते हैं, इधर भी रहते हैं तो हम तुम्हारे साथ भी हैं, इधर आते हैं तो हम तुम्हारे साथ भी हैं. इस तरह तो नहीं होगा ना काम. वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि भैया पूरा मरूंगा या काला मरूंगा या सफेद मरूंगा, ये ग्रे नहीं मरूंगा. ये बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें कि काला मरूंगा तो कहूंगा या अल्लाह तेरी आयतों से इस्तेदलाल करके बस कंफ्यूज हो गया था कि मैं अब गलत हो गया था. मैं तेरी नबी की हदीसों से इस्तेदलाल करके गलत हो गया था. मुझे गलत गया था, हो सकता है गलत जाए, मगर इज्तिहादी गलती थी वो. मैं नीयत में लेके आया था कि पूरा कमिट करूंगा, ग्रे नहीं रहूंगा कभी. समझ रही? मैं बता रहा हूँ ना, आपको पता है इज्तिहादी गलतियों में बेशक काले होकर मेरे यहाँ बच जाएंगे इंशाल्लाह. मगर ये नहीं होगा कि नहीं मैं आधी बातें इनकी मानता था, आधी बातें उनकी मानता, क्योंकि यहाँ पे मैं पैदा हो गया था तो मैंने कहा यहाँ पे भी सिस्टम चला लूं, तो मैं कब्र का सिस्टम भी चला लूं. हमारा सिस्टम कब्र के सिस्टम के मुनाफी है. कोई एक काम भी हो ना, जो जो फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर आके बड़े इस्लाम की बातें की, तो भाई तू तू 2 दिन और लगाता, और भी बड़े मसले हैं जो गैर इस्लामी. ईद को दिन रोजा रखना तो छोटा मसला है, सूद करना ज्यादा बड़ा मसला है. उस पर तो तुमने कुछ नहीं किया. वे बिगर प्रॉब्लम इज नेवर एड्रेस्ड. जब छोटी बातों के ऊपर आते हैं तो हम कहें हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं. हम तुम्हारे साथ तब तक नहीं खड़े होंगे जब मेजर मेजर क्राइम्स जो है ना, तुम्हारे मेजर क्राइम्स, वो तुम ऑफिशियली जो करते हो वो बंद करो, फिर हम आएंगे तुम्हारे साथ, आए या ना आए. यू गाइस आर नॉट पार्ट ऑफ एनी. मैंने कहा ना, दूर के भी कजन नहीं हो इस्लाम के तुम सिस्टम लेवल के ऊपर आके. यहाँ पे हम तुम्हारा कैसे साथ देते हैं कि हाँ जी रमजान की एक डेट के ऊपर हम तुम्हारे पास इस्लाम की बात करने आए हैं, वरना तुम्हारे बाकी के सारे काम कुफार वाले हैं. यहाँ पे तुम इस्लाम की बात करने आए हो तो हम तुम्हें सिर्फ सूरह बकरा का पहला रुकू ही सुनाएंगे. ठीक है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन ही करेंगे तुम्हारे साथ पे, कि तू जा भाई, तू अपना अपना खेल, हमें क्यों तंग कर रहा है. हम कब्र के मुसाफिर हैं, हम दुनिया के मुसाफिर नहीं हैं. हम उन पोर्टल्स के मुसाफिर हैं कि जो आसमानों के रास्ते में जाते हैं. ये तो छोटा सा सफर है, ये 30-40 साल में मर जाएंगे हम, कोई टेंशन की बात नहीं है. अगर तेरे साथ हाथ जोड़ के मरेंगे तो तेरे साथ ही उठाए जाएंगे. यू आर ब्लेटेंटली कंफ्यूज. यू आर by by design, by intent, and by actions playing a double game. So this is not such a big rocket science. I hope I've answered the bigger part of your question.